اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکل کر ایمان والوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ بہت زیادہ سننے اور جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 143۔ یہاں سے غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ شروع ہو رہا ہے۔ غزوہ احد کے بارے میں صحیح بخاری میں کتاب الجہاد والسیر اور کتاب المغازی میں جو روایات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مدینے سے نکلے اور احد کے قریب لشکر کی صف بندی کی۔ 50 تیر اندازوں کے ایک دستہ کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہما کی سرکردگی میں ایک درہ پر متعین فرمایا اور ہدایت کی کہ تم اس جگہ سے نہ ہٹنا، خواہ ہم کو ان پر غالب دیکھو یا ان کو ہم پر غالب دیکھو، اور ہماری مدد کے لیے بھی نہ آنا۔ دوسری روایت میں ہے کہ تم یہ جگہ نہ چھوڑنا، خواہ پرندوں کو دیکھو کہ وہ ہمارا گوشت کھا رہے ہیں، جب تک کہ میں تمہیں حکم نہ بھیجوں۔ پھر جب کفار کو شکست ہوئی اور وہ بھاگنے لگے تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھیوں نے مالی غنیمت حاصل کرنے کے لیے وہ جگہ چھوڑ دی، حالانکہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلا کر روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے اور محاذ چھوڑ کر چلے گئے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ صرف 10-12 افراد رہ گئے، جن کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے نے بآسانی شہید کر دیا۔ الغرض جنگ کا نقشہ بدل گیا، بھاگتے ہوئے کفار بھی پلٹ آئے اور جنگ پھر شروع ہو گئی۔ مومنوں کی لغزش، غفلت اور عدم اطاعت، جس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں معاف فرما دیا، کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ وقتی طور پر شکست جیسے حالات میں تبدیل ہو گئی۔ افراتفری میں صحابہ رضی اللہ عنہم منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 12 صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے۔ اس جنگ میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے اور بڑی تعداد میں زخمی ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور آپ کا دانت ٹوٹ گیا۔ اس کے برعکس غزوہ بدر میں ایمان والوں نے 140 کو زد میں لیا تھا، 70 کو قتل کر دیا اور 70 کو قید کر لیا۔ احد کے شہداء میں حمزہ بن عبد المطلب، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن عمر بن حرام اور انس بن نضر رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ پھر جلد ہی اللہ نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ میدان چھوڑ گئے۔ جاتے ہوئے ابو سفیان جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا، ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر ہبل کی بڑائی کا نعرہ لگایا، او علو ہبل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کہیں اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ ہی بلند و برتر اور بزرگ ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ عزا ہمارا مددگار ہے اور تمہارا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ بحوالہ بخاری، کتاب الجہاد والسیر، کتاب المغازی۔ ان آیات میں احد کے واقعات پہ تبصرہ کرتے ہوئے ایمان والوں کو سبق حاصل کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی مؤثر تلقین کی گئی ہے۔ اس مختصر پس منظر سے آئندہ آیات کا مفہوم سمجھنے میں مدد ملے گی۔ حاشیہ نمبر 144۔ یہ احد کے دامن میں اسلامی لشکر کی ترتیب اور صف بندی کی طرف اشارہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک اہم درے پر تعینات کر دیا تھا۔ اس کی تفصیل اوپر بیان کی گئی ہے۔ اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ جب تم میں سے 2 گروہ نے پس ہمتی دکھانے کا ارادہ کر لیا، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ حاشیہ نمبر 145۔ ان 2 گروہوں سے انصار کے قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ مراد ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح کے بعد سے کفار کے دلوں میں تو آتش انتقام بھڑک ہی رہی تھی۔
مگر اہل کتاب اور منافقین جو اسلام و مسلمین کے شدید بدخواہ تھے وہ بھی بغض و حسد کی آگ میں جل جل کر خاک ہوئے جا رہے تھے۔ چنانچہ غزوہ احد کے لیے نکلتے ہوئے جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی رائے کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کو بہانہ بنا کر وہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ لشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ اس کا مخلص مومنوں پر بھی کچھ نفسیاتی اثر پڑا، جن میں یہ دو گروہ زیادہ متاثر ہوئے، یہاں تک کہ حوصلہ شکنی اور پس ہمتی کا بھی شکار ہو گئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت ہمارے حق میں نازل کی گئی، یہ ہمارے ہی دو گروہ تھے، اور اس بات کے باوجود کہ اس میں ہماری کمزوری بیان ہوئی ہے ہم اس کے نزول سے خوش ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارا محافظ و مددگار ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب المغازی باب اذ ہمت طائفتان۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے توفیق احسن سے ان کی کمزوری اور پس ہمتی دور کر دی، ان کو تقویت پہنچائی اور ان کا حوصلہ بحال کر دیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اے مومنو، اللہ نے بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم بہت ہی کمزور تھے، تو اللہ ہی سے ڈرو تاکہ شکر گزار بنے رہو۔ حاشیہ نمبر 146۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے منافقانہ طرز عمل سے مومنوں کی جو حوصلہ شکنی ہوئی اس کا تذکرہ کر کے پچھلی آیت میں مومنوں کو احد کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی گئی اور بتایا گیا کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے صبر و تقوی کے اوصاف کے ساتھ کثرت و قلت سے بے نیاز ہو کر میدان قتال میں ثابت قدم رہنا چاہیے، کیونکہ کتنے ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا قلیل گروہ کثیر گروہ پر غالب ہوا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 272۔ مومنوں کو یاد دلایا گیا کہ دیکھو غزوہ بدر میں تو تم اور بھی زیادہ کمزور اور بے سر و سامان تھے، اس کے باوجود تم نے اللہ پر توکل کیا، اس کی مدد و نصرت پر بھروسہ کر کے میدان میں اترے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور فرشتے بھیجے، چنانچہ تمہیں فتح مبین حاصل ہوئی اور کفار کو شکست فاش ہوئی جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی، ان کے بڑے بڑے سردار اور جنگجو مارے گئے۔ لہذا کمزوری اور پست ہمتی کی بجائے بلند حوصلگی اور صبر و تقوی کی اوصاف کے حامل رہو، انہی کے سبب تمہارا تعلق رب کریم سے جڑا رہتا ہے اور اس کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3,000 فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اگر یہ دشمن یکایک جوش کے ساتھ تم پر حملہ آور ہو جائے تو تمہارا رب 5,000 مخصوص نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ حاشیہ نمبر 147۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بہرحال صبر و تقوی کے صفات کے ساتھ ہی مشروط ہے، چنانچہ مومنوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ اگر تم یہ شرط پوری کرو گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور اب بھی بوقت ضرورت وہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمائے گا، اور اگر دشمن بڑے لشکر کے ساتھ دفعتاً تم پر حملہ آور ہو گیا تو 3,000 تو کیا رب ذوالجلال 5,000 منتخب فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے نازل کر دے گا، اور غزوہ بدر کی طرح دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دے گا۔ بعد کے غزوات میں مدد کے اس وعدے کو عملی جامہ پہنا دیا گیا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور اللہ نے یہ مدد کا وعدہ تمہاری خوشخبری کے طور پر ہی کیا ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو بہرحال اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 148۔
پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور فرشتوں کے بھیجنے کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وعدہ تو مومنوں کی تسلی اور تقویت کے لیے ہی تھا، ورنہ یہ ضروری نہیں ہر مرتبہ مدد فرشتوں کے ذریعے ہی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تو کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے جو اس کی حکمت اور مشیت ہی پر موقوف ہے۔ وہ چاہے تو صورتحال کے مطابق فرشتے بھیج دے جیسے کہ غزوہ بدر میں بھیجے، اور چاہے کسی دوسرے انداز میں غیبی ذرائع سے نصرت فرمائے، مثلا دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دے جیسے کہ یہود کے قبیلے بنو نذیر پر لشکر کشی کے موقع پر ہوا، بحوالہ سورۃ الحشر آیت نمبر 2۔ اسی رعب کی وجہ سے یہودیوں کے دلوں میں مومنوں کی ہیبت طاری ہو گئی تھی، بحوالہ سورۃ الحشر آیت نمبر 13۔ چنانچہ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے وہ قلعہ بند ہو گئے اور بالآخر بے بسی کی حالت میں انہوں نے جلا وطنی قبول کر لی۔ غزوہ احد میں بھی کفار اپنی برتری کے باوجود میدان چھوڑ کر چلے گئے، لہذا مومنوں کو پورے یقین کے ساتھ اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے اور اسی کی مدد پر بھروسہ ہونا چاہیے، نہ کہ تعداد اور ساز و سامان پر۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ اللہ اس طرح کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو پسپا کر دے، پھر وہ خائب و خاسر ہو کر پلٹ جائیں۔ حاشیہ نمبر 149۔ مومنوں کی دل جمعی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب انداز اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت ہی اختیار کیا گیا ہے تاکہ کفار کو ان کی نافرمانی کی سزا یہاں بھی اچھی طرح مل جائے۔ غزوہ بدر میں شکست فاس سے ان کا ایک بازو کٹ گیا، فوجی طاقت کا زور بڑی حد تک ٹوٹ گیا، پھر وہ انتقامی جوش میں آس پاس کے قبائل کو ملا کر بڑی طاقت اور سامان حرب کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کو شدید نقصان پہنچا کر ان کا حوصلہ بھی بڑھا۔ چنانچہ وہ پوری طرح تیاری کے ساتھ غزوہ احزاب میں آخری معرکہ فیصلہ کن انداز میں سر کرنے کے لیے آ گئے۔ لشکر کفار اتنا بڑا تھا کہ اسے دیکھ کر آنکھیں شدت خوف سے پتھرانے لگی اور کلیجے منہ کو آنے لگے۔ مومنوں کے لیے یہ شدید آزمائش تھی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 9 تا 11 میں اس صورتحال کی منظر کشی کی گئی ہے۔ سچے مومن ذرا بھی شکستہ دل نہ ہوئے بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوہ احزاب کے لیے میدان قتال میں آئے اور پامردی و ثابت قدمی سے مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیبی نصرت فرمائی، شدید آندھی اور نہ نظر آنے والے لشکروں سے مومنوں کی مدد فرمائی اور کفار کی طاقت کو پارا پارا کر دیا۔ وہ خائب و خاسر ہو کر واپس گئے، بحوالہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 25، اور پھر دوبارہ حملہ کرنے کی ان کی جرت نہ ہوئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ غزوہ احد میں کفار کو عارضی کامیابی تو ملی تھی لیکن پھر بھی وہ میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ بلا شبہ یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کی غائبانہ تائید و نصرت کا بیان ثبوت ہے، ورنہ اسباب کے تحت تو اس کی توجیہ ناممکن ہے۔ ان حالات و واقعات اور مبشرات میں ایک طرف تو کفار کے لیے عبرت ہے تو دوسری طرف مومنوں کے لیے ایمان کی تقویت اور اطمینان قلب کا سامان ہے۔ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ حاشیہ نمبر 150۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، مسلمین کی لغزش اور غفلت کے سبب کفار جو شکست کھا کر بھاگنے لگے تھے واپس پلٹ کر آئے اور بے خبری میں دو طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے لشکر اسلامی میں سخت انتشار اور سراسیمگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، سر پر زخم لگا اور دانت ٹوٹ گیا۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے خون صاف کرتے جاتے اور کہتے جاتے تھے، وہ لوگ کیسے فلاح پائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا اور اس کا دانت توڑا، حالانکہ وہ تو انہیں اللہ ہی کی طرف بلاتا تھا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت سے مایوس ہو گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بحوالہ مسلم کتاب الجہاد باب غزوہ احد، اور اس بات کو واضح کیا کہ کائنات کے نظام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا کائنات کا خالق و مالک اور مدبر الامور ہے، یہاں اسی کا حکم چلتا ہے اور یہ پورا نظام اسی کے حکمت و مشیت پر منحصر ہے۔ وہ اگر چاہے تو ان کفار کو بھی توبہ کرنے کی توفیق دے، پھر ان کی توبہ قبول کر لے اور انہیں معاف فرما دے، کیونکہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یا یہ کہ باغیوں اور سرکشوں کو دنیا میں بھی رسوا کن عذاب دے۔ بعد کے حالات نے اس بات کو صحیح ثابت کیا۔ فتح مکہ کے بعد ان میں سے بڑی تعداد میں لوگ ایمان لائے
اور پھر آخر دم تک مسلم بن کر ہی رہے، اور دوسروں پر اللہ کا عذاب مسلط ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہی لوگوں میں سے تھے جن کی شکل میں اسلام کو ایک عظیم جرنیل ملا اور جن کی خدمات و کارنامے لاسانی ہیں۔ اس سے یہ بات بھی پایا ثبوت تک پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، اللہ تعالیٰ ہی علام الغیوب ہے، اور وہی سرور کائنات اور مختار کل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات سے منسوب کیے جانے والے ایسے تمام عقائد قرآن و حدیث کے خلاف اور حقیقت کے برعکس ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔